نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حضرات اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو علماء یہود کو یہ اندیشہ ہوا کہ ہماری سرداری اب چھن جائے گی، روزی ہماری اب بند ہو جائے گی، کیونکہ تورات شریف میں حضور علیہ السلام کا حلیہ شریف اور ان کے اوصاف اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ جب لوگ حضور علیہ السلام کے اوصاف کو ویسا ہی پائیں گے جیسا کتاب کے اندر لکھا ہے تو وہ فوراً ایمان لے آئیں گے اور ہمیں چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے تورات شریف میں تحریف کر ڈالی اور آپ کا مبارک حلیہ بدل ڈالا۔ مثلا تورات شریف میں جہاں پر لکھا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہیں، ان کے بال گھنگریالے ہیں، آنکھیں آپ کی سرمگی ہیں اور آپ کا قد میانہ ہے، تو انہوں نے اس کو مٹا کر یوں لکھ دیا کہ آپ بہت دراز قد ہیں، آپ کی معاذ اللہ آنکھیں کنجی اور نیلی ہیں اور آپ کے بال الجھے ہوئے ہیں۔ جب عوام یہودی ان سے پوچھنے کے لیے آئے تو تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی تحریف شدہ اوصاف وہ دکھا دیتے تھے، خود بھی وہ گمراہ ہوتے تھے اور دوسروں کو بھی وہ گمراہ کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان کی جو سزا ہے اس سزا کا ذکر فرمایا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ویل پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو کتاب کو لکھتے ہیں بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے۔ کتاب سے مراد تورات شریف ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، لکھنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، یعنی آقا علیہ السلام کے وہ اوصاف انہوں نے بدل دیے اور بدلے ہوئے اوصاف یہودیوں کو دکھا کر کہتے تھے کہ من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہیں۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور یہ حرکت وہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ بدلے میں تھوڑی سی پونجی، تھوڑا سا دام ان کو حاصل ہو جائے۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ثمناً قلیلا کے معنی تھوڑی سی پونجی۔ دنیا کی کتنی ہی دولت ہو، کتنی ہی بڑی پونجی ہو، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے فرمایا کہ وہ یہ کام تھوڑی سی پونجی کے بدلے میں کرتے تھے کہ ان کو جو دام ملتے ہیں
رؤسا سے اور یہودیوں سے وہ دام ان کو حاصل ہوتے رہے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس خرابی ہے ان کے لیے اس سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، یعنی ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے سے ان کے لیے خرابی ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور خرابی ہے ان کے لیے اس کمائی سے، یعنی جو ان کو دام حاصل ہو رہے ہیں وہ دام ان کے لیے حلال نہیں ہیں بلکہ ان کے لیے وہ حرام ہیں، اور ان کے لیے یہ تباہی کا پیش خیمہ۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے لفظ ویل فرمایا۔ ویل جہنم کے اندر ایک غار ہے جس کے اندر ان مجرمین کو اللہ جل شانہ و عم نوالہ داخل فرمائے گا۔ قرآن عظیم نے یہودی علماء اور نماز کے اندر سستی کرنے والے لوگ، کم تولنے اور کم ناپنے والے لوگ، ان کو اللہ رب العزت نے ویل کی سزا کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ ویل کے اندر داخل ہوں گے، اور وہ ویل جو ہے جہنم کے اندر ایک غار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ تحریف کرتے تھے ہمارے کلام میں، اور اس کے بعد پھر الزام لگاتے تھے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے پاس سے ہے۔ عند اللہ کے معنی اللہ کے پاس سے۔ لوگوں کو وہ بدلی ہوئی عبارت دکھا کر کہتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی آیت ہے۔ ھذا سے بگڑی عبارت کی طرف اشارہ ہے۔ غرض کے پے در پے وہ تین جرم کرتے تھے۔ ایک تو کتاب الہی کو بگاڑنا، دوسرے اس بگڑے ہوئے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کو منسوب کر دینا، اور تیسرا جرم یہ کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا بڑا جھوٹ باندھنا کہ جس سے یہود کی موجودہ اور آئندہ نسلیں گمراہ ہوتی رہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے جرم کیے صرف اس لیے کہ یشترو بہ ثمنا قلیلا، تاکہ ان بڑے گناہوں سے تھوڑے سے دام ان کو حاصل ہو جائے۔ اس طرح لوگ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ ہمارے پھندے میں پھنسے رہیں گے، جس سے کہ ہماری آمدنی برقرار رہے گی، یا مالدار یہودیوں سے رشوت لے کر تورات کے سخت احکام وہ نرم کر دیتے تھے۔ تھوڑے سے فنا ہونے والے نفع کے لیے ایمان جیسی دولت چھوڑ دینا یہ بڑی بدبختی اور کم نصیبی ہے۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ علماء یہود کا یہ حال تھا کہ وہ امیروں کو راضی کرنے اور اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے غلط مسائل اور جھوٹی روایتیں تورات شریف کے اندر لکھ دیا کرتے تھے، اور لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اور نہایت دلیری سے کہتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یعنی تورات کی اصل عبارت ہی یہ ہے۔ اگر یہ کسی پرانی لکھی ہوئی کتاب کو اپنی خوش عقیدگی سے من اللہ کہہ دیتے تو بھی ایک بات تھی، غضب تو یہ ہے کہ خالص اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے کو من اللہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ دین فروشی ہے، بے ایمانی ہے، خدا کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے، اس کی کتاب کو بگاڑنا ہے۔ ایسے ایسے سنگین جرم کس لیے کرتے تھے؟ وہ صرف اس لیے کہ چند پیسے، تھوڑی سی پونجی ان کو حاصل ہو جائے۔ افسوس ان کے اس لکھنے پر لعنت ہے، ان کی اس کمائی کے اوپر لعنت ہے کہ وہ دنیا کی تھوڑی سی پونجی کی خاطر ایمان جیسی نعمت عظمیٰ سے محروم رہ گئے۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ سے بہت سارے فوائد ہمیں حاصل ہوئے۔
پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ گمراہ کرنے والی کتابیں اور جھوٹے مضامین جو گمراہ کرنے کے لیے لکھے جاتے ہیں وہ سب لکھنا اور چھاپنا سب حرام ہے۔ ہاں، اگر کسی کے غلط مضامین کو میں تردید شائع کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا فائدہ، حرام کام پر اجرت لینا بھی حرام ہے، اس کا استعمال کرنا سخت گناہ ہے، لہذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ حرام رقم سے جو چیز خریدی جاتی ہے وہ بھی حرام ہی ہوتی ہے۔ رشوت یا سود کے پیسے سے غلہ خریدنا اور خریدے ہوئے غلے کو استعمال کرنا، یہ راہ خدا میں خیرات کرنا، یہ سب حرام ہے۔ اس پر ثواب کی امید قائم کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ الحمدللہ قرآن کریم جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا آج بھی الحمدللہ ویسا ہی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے قرآن عظیم کو بدلا نہیں، اس کا کوئی حکم، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی، بلکہ جیسا تھا ویسا ہی الحمدللہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ لہذا قرآن عظیم کی آیات، قرآن عظیم کے اندر رکوع اور قرآن عظیم کے اندر حروف، ساری چیزیں من و عن جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الحمدللہ ویسے ہی آج بھی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گی۔ حضرات صوفیاء کرام رحمت اللہ علیہ نے گناہ کو نفس کی بڑی بیماری قرار دیا ہے اور اس کے 3 درجے قائم کیے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ گناہگار گناہ کو برا جان کر کرے اور اپنے کو اس پر ملامت بھی کرتا رہے، تو یہ حالت تو قابل علاج ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہ کرے اور گناہ کا احساس ہی جاتا رہے، یہ حالت بھی علاج کے قابل ہے، مگر مشکل سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس بھی نہ رہے اور نصیحت کرنے والے کو وہ گناہگار دشمن سمجھنے لگے، اس کا علاج بہت مشکل ہے۔ اگر تقدیر سے کوئی کامل روحانی طبیب مل گیا تب تو خیر، ورنہ اس کا انجام ہلاکت روح ہے۔ اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ گناہ کو انسان اچھا سمجھنے لگے اور اس گناہ کرنے پر فخر کرنے لگے، اس کی اشاعت کرنے لگے، چاہے کہ لوگ اس کے گناہ کی تعریف کریں، اس کا علاج قریباً غیر ممکن ہے۔ یہودی علماء کی بیماری اسی درجے کی تھی جس کے متعلق اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شفا یعنی ایمان سے مایوس کر دیا۔ جو شخص اپنے گناہ پر تعریف کرائے اور اس تعریف سے وہ خوش ہو، وہ اس بے وقوف کی طرح ہے جس سے کہ کوئی مسخرہ آدمی کہے کہ آپ کے پاخانے کی خوشبو تو مشک و عنبر کی طرح ہے، اور وہ شخص اس پر خوش ہو رہا ہے۔ بس یہی حال اس کا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے، گناہ کے اوپر فخر کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس مسخرے کی بات کے اوپر وہ خوش ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں قرآن عظیم کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔